السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ٹی سی این رپورٹ میں ہوں فیضان حسین۔ ناظرین، ایک زخم جو صدیوں یاد رکھا جائے گا، نماز کے دوران گولیاں، لاشیں، قیامت کا منظر۔ ناظرین، خانہ کعبہ پر حملہ یہ کوئی عام داستان نہیں، یہ وہ کہانی ہے جو ہر مسلمان کے دل میں ایک درد کی طرح زندہ ہے۔ یہ وہ زخم ہے جو وقت کے مرہم سے نہیں بھرا اور شاید کبھی بھرے بھی نہیں۔ یہ کہانی ہے اس گھر کی جسے اللہ نے خود اپنا گھر قرار دیا، جہاں فرشتے جھکتے ہیں، جہاں انسان سجدے میں آنسو بہاتے ہیں، جہاں کی فضاؤں میں کلمہ طیبہ گونجتا ہے اور جہاں کی خاک چھونے کو دنیا کی ہر نعمت قربان کی جا سکتی ہے۔ یہ خانہ کعبہ ہے، وہ مقام جہاں پہنچ کر آنکھیں خود بخود بھیگ جاتی ہیں، دل جھک جاتا ہے اور روح کانپتی ہے، جہاں ہر پتھر عبادت کی گواہی دیتا ہے اور ہر دیوار اللہ کی وحدانیت کی شہادت دیتی ہے۔ مگر ایک دن ایک ایسا سیاہ دن آیا جب اسی پاک سرزمین پر گولیوں کی بوچھار ہوئی، جب سجدوں کی جگہ خون بہا، جب اذان کے بیچ چیخیں سنائی دیں، جب طواف رک گیا اور حرم کے ستون لاشوں کے سائے میں ڈولنے لگے۔ یہ وہ دن تھا جب امت کے دل پر چھریاں چلی، جب آسمان نے حرمت کعبہ کی پامالی پر ماتم کیا اور جب زمین بھی شرمندہ ہو گئی کہ اس نے ایسے فتنہ پروروں کو اپنے سینے میں جگہ دی۔ یہ محض تاریخ کا ایک باب نہیں، یہ ایک درد ہے، ایک آہ ہے، ایک صدا ہے جو آج بھی مکہ کی فضا میں گونجتی ہے۔ کعبہ پر حملہ ہوا تھا، ہاں، اللہ کے گھر پر حملہ ہوا تھا۔ یہ مکہ کی وہ سرزمین ہے جہاں ہوائیں بھی تسبیح کرتی ہیں، جہاں زمین پر رکھا ہر ذرہ اللہ کی توحید کا گواہ ہے، یہاں پر ہر قدم روحانیت سے بھرپور ہے، ہر صدا میں عشق الہی کی بازگشت سنائی دیتی ہے۔ وہی جگہ جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے ساتھ اللہ کے حکم پر پہلا گھر تعمیر کیا اور پھر صدیوں بعد ہمارے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس گھر کو شرک سے پاک کیا۔ یہ خانہ کعبہ ہے، ہر مسلمان کا مرکز، ہر دل کا سکون، ہر آنکھ کا نور اور ہر دعا کی سمت ہے۔ یہاں ہر دیوار، ہر اینٹ، ہر سایہ مقدس ہے۔ یہاں اذان کی صدا دلوں کو ہدایت دیتی ہے اور طواف کرتے ہوئے لبیک کی گونج عرش کو چھوتی ہے۔ یہ گھر اللہ کا گھر ہے اور اسے امن کا گہوارہ کہا گیا ہے۔ مگر جب اسی گھر میں بارود کی بو ہو، اذان کی جگہ گولیوں کی آواز ہو اور طواف کے حلقے میں لاشیں گری ہوں تو دل کس قدر ٹوٹتا ہے، روح کتنی زخم خوردہ ہوتی ہے، یہ بیان کرنا ممکن نہیں۔ 20 نومبر 1979، وہ دن جب امت مسلمہ کے لیے وقت تھم گیا، وہ دن جب حرم مکہ کی حرمت کو پامال کیا گیا، جب انسانیت کی آنکھیں اشک بار ہوئیں اور مسلمانوں کے دل زخموں سے چور چور ہو گئے۔ صبح کا وقت تھا، فجر کی اذان ہو چکی تھی، بیت اللہ میں ہزاروں لوگ عبادت میں مشغول تھے، کہیں نفلیں پڑھی جا رہی تھی، کہیں دعائیں مانگی جا رہی تھی۔ امام حرم شیخ محمد بن عبداللہ السبیل فجر کی نماز کی امامت کر رہے تھے۔ ہر طرف سکون، نور اور رب کی یاد تھی۔ نماز ختم ہوئی، کچھ طواف کے لیے تیار ہو رہے تھے۔ اچانک چند نوجوان صفوں میں کھڑے ہوئے، ان کے ہاتھوں میں اسلحہ تھا۔ پھر حرم کے دروازے بند کر دیے گئے۔ لاؤڈ اسپیکر پر ایک آواز گونجی، خانہ کعبہ پر ہمارا قبضہ ہو چکا ہے، امام مہدی کا ظہور ہو چکا ہے، جو ہمارے ساتھ ہیں وہ زندہ رہے گا اور جو مخالفت کرے گا وہ مارا جائے گا۔
ایک لمحے کے لیے ہر چیز تھم گئی، پھر گولیوں کی بوچھار شروع ہوئی۔ نمازی، بزرگ، بچے، خواتین سب ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ صحن کعبہ چیخ و پکار سے گونج اٹھا، مطاف میں لاشیں بکھرنے لگیں۔ وہ مقام جہاں فرشتے بھی سر جھکاتے ہیں وہ آج خون میں بہہ رہا تھا۔ اس حملے کی قیادت جہمان بن محمد العتیبی نے کی، جو ابتدائی طور پر مدینہ یونیورسٹی کا طالب علم تھا۔ وہ ایک پرجوش اور شدت پسند ذہن رکھنے والا شخص تھا، جسے جلد ہی مذہب کی غلط تشریح میں مہارت حاصل ہو گئی۔ اسی دوران اس کی ملاقات محمد بن عبداللہ القحطانی سے ہوئی، جسے اس نے امام مہدی قرار دیا۔ جہمان اور القحطانی نے مل کر الجماعت الصفیت المحتسبہ نامی ایک گروہ بنایا، جو ظاہری دیانتداری اور اصلاحات کے نعرے لے کر نوجوانوں کو شدت پسندی کی طرف مائل کرتا تھا۔ ان کا دعویٰ تھا کہ سعودی حکومت مغرب کی غلام بن چکی ہے اور اب امام مہدی کا ظہور کر کے خلافت راشدہ کے طرز پر حکومت قائم کرنی ہے۔ یہ گروہ خفیہ طور پر سعودی عرب، یمن، مصر، سوڈان، پاکستان، بنگلہ دیش، لیبیا اور تیونس جیسے ممالک سے شدت پسند ذہن کے رکھنے والے نوجوان بھرتی کرتا تھا۔ ان کی تعداد تقریباً 300 کے قریب تھی۔ ان میں سے کئی سابق فوجی مدرسوں سے فارغ التحصیل اور مذہب سے جذباتی وابستگی رکھنے والے نوجوان تھے۔ اس حملے کی تیاری کئی مہینوں سے جاری تھی۔ جہمان نے مکہ و مدینہ کے آس پاس خفیہ ٹھکانے بنائے، جہاں چھوٹے چھوٹے گروہ اور اسلحہ بارود اور قریبی لڑائی کی تربیت دی گئی۔ سب سے حیران کن بات یہ تھی کہ حملہ آور حرم کے اندر اسلحہ لانے میں کامیاب ہو گئے۔ انہوں نے جنازوں کی آڑ میں درجنوں تابوتوں کے اندر بارودی مواد، گولیاں، کلیشنکوف، ریڈیو، خشک خوراک، پانی اور جنریٹر چھپا کر اندر پہنچایا۔ تہہ خانوں میں ان چیزوں کو چھپا کر مکمل جنگی پوزیشن قائم کی۔ یہ منصوبہ کئی ماہ کی خاموش اور خطرناک تیاری کا نتیجہ تھا۔ ان کا مقصد صرف قبضہ نہیں بلکہ عالمی سطح پر خود کو مہدی کے لشکر کے طور پر پیش کرنا تھا۔ جیسے ہی یہ خبر پھیلی کہ حرم مکہ پر حملہ ہوا ہے، پورے عالم اسلام میں کوہرام مچ گیا۔ ہر آنکھ اشکبار ہو گئی، لوگ سڑکوں پر نکل آئے، قرآن خوانیاں ہونے لگی اور دنیا بھر کے علماء کرام نے مذمتی بیانات دیے۔ پاکستان میں دارالعلوم کراچی، جامعہ بینوری اور دیگر مدارس میں احتجاجی جلسے ہوئے۔ مصر کے جامعہ الازہر ایران کے مذہبی حلقے، ترکی کے مفتیان، انڈونیشیا، ملائیشیا، بنگلہ دیش اور لیبیا کے مذہبی اداروں نے جہمان کو خارجی قرار دیا۔ اسلامی تعاون تنظیم OIC نے فوری اجلاس بلایا، جہاں اس حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کی گئی۔ ہر ملک نے سعودی حکومت کو مکمل حمایت کی یقین دہانی کروائی۔ ابتدائی طور پر سعودی فوج نے حرم کا محاصرہ کیا، مگر حملہ آوروں کی تیاری اتنی مضبوط تھی کہ کئی دن تک کوئی پیش رفت نہ ہو سکی۔ ان کے پاس نشانہ باز، بارودی سرنگیں اور حکمت عملی کے ماہر افراد موجود تھے۔ جب حالات قابو سے باہر ہو گئے تو سعودی حکومت نے فرانس سے مدد مانگی۔ فرانس کی اسپیشل فورس GIGN کے اہلکاروں کو خفیہ طور پر مسلمان ظاہر کر کے حرم کے اندر بھیجا گیا۔ بعض جگہوں پہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان پہ اسلام قبول کروایا گیا، کیونکہ خانہ کعبہ کے اندر غیر مسلم کا داخلہ بند ہے۔ انہوں نے رات کی تاریکی میں حرم کے اندر کے نقشے بنائے، تہہ خانوں کے راستے تلاش کیے اور حملہ آوروں کی پوزیشنیں طے کی۔ یہ آپریشن 15 دن تک جاری رہا۔ ہر دن خوفناک اور ہر لمحہ جان لیوا تھا۔ سعودی فوج نے آنسو گیس، دھماکہ خیز مواد اور پانی کا استعمال کیا۔ کئی حملہ آور تہہ خانے میں زندہ دفن ہو گئے، کچھ نے خود کو بم سے اڑا لیا۔ جہمان کو زندہ گرفتار کیا گیا، جبکہ القحطانی آپریشن کے دوران مارا گیا۔ گرفتار کیے گئے 63 شدت پسندوں پر مقدمہ چلا اور انہیں 1980 میں سرعام سزائے موت دی گئی۔ اس واقعے کے بعد سعودی عرب نے مذہبی اداروں کی نگرانی سخت کر دی۔ مدرسوں کی رجسٹریشن، خطبوں کی نگرانی اور علماء کی تربیت پر خصوصی توجہ دی گئی۔ CCTV، جدید اسکینر اور خفیہ کیمرے نصب کیے گئے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ دین کا نام لے کر فساد برپا کرنا دراصل دین کی توہین ہے۔ اگر ذاتی مفادات، جھوٹی خوابیں یا گمراہ عقائد کو وہی سے بلند سمجھا جائے تو انجام صرف تباہی ہے۔ اللہ نے اپنے گھر کی حفاظت خود کی، جیسے سورۃ الفیل میں ابرہہ کا حال کیا گیا۔ جہمان اور اس کے فتنہ پرور ساتھی بھی عبرت کا نشان بن گئے۔ یہ واقعہ ایک زخم ہے، ایک صدمہ ہے، ایک سبق ہے۔ یہ یاد دہانی ہے کہ دین محبت، امن اور اخوت سکھاتا ہے، نہ کہ نفرت، خونریزی اور بغاوت۔ اے اللہ، اپنے گھر کی حرمت کو قیامت تک محفوظ رکھ۔ ہمیں فتنے پہچاننے کی عقل عطا فرما اور ہمیں اس روشنی کی طرف لوٹا دے جو حرم سے پوری امت کو جوڑتی ہے۔ تو سوچو، جب خانہ کعبہ کے گرد لاشیں گری تو آسمان نے کیسے چیخ ماری ہوگی؟ جب طواف رکا تو فرشتے کیسے بے چین ہوئے ہوں گے؟
جب قرآن کی جگہ گولیاں چلی تو زمین کیسے تھر تھر کانپی ہوگی۔ یہ صرف ایک واقعہ نہیں تھا، یہ اس مقام پر قیامت تھی جہاں انسانوں کے گناہ بھی دھلتے ہیں، جہاں رب کی رحمت برستی ہے۔ وہاں اس دن آگ برس رہی تھی، خون بہہ رہا تھا، چیخیں گونج رہی تھی۔ خانہ کعبہ جسے دیکھنا عبادت ہے، جس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا فرض، جس کے سائے میں دل کا سکون، جیمان اور اس کے پیروکار شاید خود کو مسلح سمجھتے تھے، مگر وہ اس بات کو بھول گئے کہ جس گھر کی حفاظت ابابیلوں کے ذمے ہے، جس گھر کی حفاظت ابابیلوں کے ذمے رہی، اسے کوئی بندوق، کوئی بارود اور کوئی گمراہ نظریہ کبھی رون نہیں سکتا۔ خانہ کعبہ پر حملہ ایک ایسی جرات تھی جو رب کی غیرت کو للکارنے کے مترادف تھی، اور جس نے اللہ کے گھر کو لہو سے رنگا۔ اللہ نے اسے تاریخ کے کوڑے دان میں پھینک دیا۔ یہ واقعہ ہمیں چیخ چیخ کر کہتا ہے، فتنہ جب دین کے نام پر اٹھے تو وہ سب سے خطرناک ہوتا ہے۔ یہ لمحہ ہمیں یاد دلاتا ہے، اگر ہم خاموش رہے، اگر ہم نے فرقہ واریت، تعصب اور گمراہی کا راستہ بند نہ کیا، تو کل کوئی اور جیمان پھر سے کعبہ کے در پر خون بہائے گا۔ اے امت مسلمہ، کیا تم نے کچھ سیکھا؟ کیا تم نے دل کی آنکھوں سے دیکھا کہ محض سے عبادت کا لبادہ اوڑھنے سے کوئی مہدی نہیں بن جاتا؟ کیا تم نے سمجھا کہ دین کے نام پر فساد اللہ اور اس کے رسول کی توہین ہے؟ آؤ ہاتھ اٹھاؤ اور دل کو جھکا دو اور دعا مانگو، اے اللہ اپنے گھر کی حفاظت قیامت تک فرما، ہمیں جیمان جیسے فتنوں سے بچا، ہمارے دلوں میں دین کی سچائی اور زبانوں پر امن کا پیغام جاری رکھ، اور ہمیں اس دن سے بچا جب تیری حرمت پامال ہو اور ہم تماشائی بنے بیٹھے رہیں۔ اے اللہ اپنے گھر کی حرمت کو قیامت تک محفوظ رکھ، ہمیں فتنے پہنچانے کی عقل عطا فرما، اور ہمیں اس روشنی کی طرف لوٹا دے جو حرم سے پوری امت کو جوڑتی ہے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔